بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء کرام میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی۔ اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کو نوح بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 43 مقامات پر کیا گیا۔ اولاد آدم کا اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان کو بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا جائے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ آخر کار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس وقت ہوئی جب 5 افراد جو کہ نیک لوگ تھے وفات پا گئے۔ ان کے وفات پاتے ہی شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھ کر کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت شروع کر دی، اور اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ قوم نوح میں 5 لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہوگی، اور وہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہراتے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شک و شبہات کا اظہار کیا۔ تم تو ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے ہوگے؟ قوم کے سرداروں میں سے کسی نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قوم کے شبہات ان کی جہالت اور کم عقلی کا واضح ثبوت تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے، اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی ان کا اچھے طریقے سے جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال ہو گئی۔ ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد میں آنے والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف اندازوں میں دمکانا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوششوں کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے
کی بجائے عذاب کا مطالبہ کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے ہیں، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی۔ تب تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے کرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہ تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں ہے اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اسی طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا اور تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ کے غضب کا شکار کون ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیں اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیجئے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو جن کی تعداد 80 تھی کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ تغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح سلامت رہی، اس لیے کہ اس کا محافظ اللہ خود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تبارک تعالیٰ کی حفاظت میں چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام کو آواز دی، آؤ آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کو کشتی پر سوار کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اسے موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آسمان سے شدید بارش اور زمین سے پانی کے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا جس میں تمام کفار ڈوب گئے۔ صرف وہی لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیں۔ آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصد دنیا کی عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے لیکن آخر کار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا مستحق ہوا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نے فرمایا جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی کہ تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھی جائیں گی اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے گا تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات، سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جن سے منع کرتا ہوں، پہلا میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے والے سے منع کرتا ہوں اور دوسرا تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، شرک سے تو ہم واقف ہیں لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔